دیوانہ وار حجر اسود کو چومنے لگتے ہیں، کہتے ہیں حجر اسود تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے سونے محبوب نے تمہیں چوما، ورنہ تو ایک پتھر ہے۔ یہ محبت تھی صحابہ اکرام کی کہ اس لیے اس کو چوم رہا ہوں کہ سونے محبوب نے اس کو چوما۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک چٹیل میدان ہے، اس میدان میں گھوڑے پر سوار ہیں اور گھوڑے کو چکر لگوا رہے ہیں، گھمائی جا رہے ہیں۔ دوست نے پوچھا، اے پیارے عبداللہ کیا بات ہے، آپ اپنی سواری کو گھمائے جا رہے ہیں، ہمیں تو کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی، آپ کیوں اس کو اس طرح گھمائے جا رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے ساتھیوں مجھے بھی کوئی پتہ نہیں کہ میں اپنی سواری کو کیا گھما رہا ہوں، بس ایک دن میں نے سونے محبوب کو اپنی سواری مبارک کو اس طرح گھماتے ہوئے دیکھا تھا، میں اپنے سونے محبوب کی اس ادا کو پورا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے کیا خبر تھی رکوع تھی، مجھے ہوش کب تھا سجود تھا، اور تیرے نقشے پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں تو اپنے محبوب کی ادا کو پورا کر رہا ہوں، مجھے بھی پتا ہے کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن اس طرح میں نے اپنے سونے محبوب کو ایک دن سواری کو گھماتے ہوئے دیکھا تھا، میں اس ادا کو پورا کر رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بتا رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کس طرح سونے محبوب کے ساتھ محبت کرتے تھے اور کس طرح آپ کی اداؤں میں گم تھے۔ آپ ایک درخت کے نیچے جھک کر گئے، درخت اونچا تھا لیکن آپ جھک کر گئے۔ دوستوں نے پوچھا کہ پیارے علی کیا بات ہے، آپ اس درخت کے نیچے جھک کر جا رہے ہیں، درخت تو بڑا اونچا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد مبارک بھی درمیانہ تھا، نہ زیادہ چھوٹا نہ زیادہ بلند تھا، درمیانہ تھا آپ کا قد مبارک بھی، اور عرض کرتے ہیں حضور یہ درخت تو بہت اونچا ہے، اس کی شاخیں بھی بہت اونچی ہیں، آپ تو جسم کو تو وہ ٹچ کر سکتے ہی نہیں ہیں، لیکن آپ جھک کر کیوں جا رہے ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دوستو مجھے بھی پتا ہے درخت اونچا ہے، اس کی شاخیں مجھے ٹچ نہیں کر سکتی، لیکن ایک دن میں نے سونے محبوب کو دیکھا تھا اس درخت کے نیچے جاتے ہوئے، آپ جھک کر تشریف لے گئے تھے، میں اپنے سونے محبوب کی اس ادا کو پورا کر رہا ہوں، یعنی یہ وہ صحابہ اکرام کہ جو وہ سونے محبوب کے متعلق دیکھا اس پر عمل کیا۔ ایک دن آپ تشریف لے جا رہے ہیں، 1500 صحابہ اکرام آپ کے ساتھ ہیں، آگے ایک پتھر ہے، اس پتھر کے ساتھ آپ کا پاؤں مبارک ٹکرا گیا، سہون ٹکرا گیا، جب ٹکرا گیا تو آپ تو گزر گئے، لیکن پیچھے صحابہ اکرام کی پوری جماعت اپنے پاؤں کو قصدن اس پتھر کے ساتھ ٹکرا کر آگے گزر رہے ہیں۔ یہ کیا؟ یہ محبت تھی، عشق تھا، پیار تھا کہ سونے محبوب کی اداؤں میں گم رہنا۔ لیکن ہم ہیں وہ صحابہ اکرام، انہوں نے اپنے سونے محبوب پر جانیں نچھاور کر دی، لیکن ہم کون سی ادا کے ساتھ محبت کر رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا محبوب ان کو فرماؤ فتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری اداؤں کو اپنا لو، میرے نقش قدم پر چلو۔ فرمایا یحببکم اللہ، میں خدا ہو کر تمہیں محبوب بنا لوں گا، تمہارے ساتھ پیار کروں گا، محبت کروں گا، میرے محبوب کی اداؤں کو اپنا لو۔ جیسے میرے سونے محبوب کا لباس مبارک ہے اس طرح لباس مبارک کر لو، جس طرح میرے سونے محبوب کا رہن پہن تھا اس طرح کر لو، جس طرح میرے سونے مبارک کا حسین حلیہ مبارک تھا اس طرح تم بھی کر لو۔ فرمایا میرے محبوب کی اداؤں کو تم اپنا لو، یحببکم اللہ کی ڈگری میں تمہیں عطا فرما دوں گا، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، محبوب بنا لوں گا۔ اب میں اگر وہ باتیں گنانا شروع کروں تو آپ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ علامہ وسامتم نصارا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وسامتم نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔
مسلمان وہ ہو کہ جس کے بارے میں میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا اذا رہو ذکر اللہ، جب تم انہیں دیکھو نا تمہیں خدا یاد آ جائے گا۔ وہ کون ہیں؟ یہ وہ ہستیاں جنہوں نے سونے محبوب کی اداؤں کو اپنایا، سونے محبوب کے نقش قدم پر چلے، سونے محبوب کی سنتوں کے ساتھ پیار کیا، لوگ دیکھتے ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی تو بات ہی بہت بات ہے نا۔ حضرت امام شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت امام محمد حسن شیبانی، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، آپ ایک علاقے میں تشریف لے گئے اور اعلان ہوا کہ امام محمد تشریف لا رہے ہیں، امام محمد آ رہے ہیں، لوگ جوق در جوق آپ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ ان میں ایک غیر مسلم اس نے جب یہ اعلان سنا نا کہ مسلمانوں کے امام محمد آ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ چلو ہم بھی امام محمد کی زیارت کرتے ہیں۔ پہلے نام سنا تھا، اب ان کی زیارت بھی کرتے ہیں، وہ کیسے ہیں۔ وہ پہنچا حضرت امام محمد حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے محتاط عقیدت مندوں کے درمیان میں تشریف فرما تھے۔ وہ غیر مسلم آدمی آیا، اس نے آ کے آپ کی زیارت کی، دیکھا، اور زیارت کرنے کے بعد آگے بڑھ کر آپ کہتا حضور میں نے پہلے آپ کا نام سنا تھا، لیکن آج میں نے آپ کی زیارت بھی کر لی ہے، اور نام سے بڑھ کر آپ کی شان مبارکہ کو بھی دیکھ لیا ہے، اس لیے مجھے اپنا کلمہ پڑھا کر مسلمان کریں۔ تو دوست نے کہا کہ بھائی یہ وہ محمد نہیں ہے جس کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ چھوٹے محمد ہیں، یہ غلام محمد ہے۔ کہتا اچھا یہ غلام محمد ہے؟ کہا غلام محمد کی یہ شان ہے، تو آقا محمد کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی شان، کہ جنہوں نے سونے محبوب کے اسوہ مبارک کو، آپ کی اداؤں کو، آپ کی سنتوں کو اپنایا تھا، کہ لوگ دیکھتے ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہو، سرکار کا عالم کیا ہو۔ میرے سونے محبوب اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے کہ اس کو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر یہ بات پوچھنی ہے تو حضرت عبداللہ جو یہودیوں کے بہت بڑے مفتی تھے، ان کے عبداللہ بن سلام، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا نا، تو کفار مکہ نے، وہ جتنے تھے، انہوں نے میٹنگ کی اور عبداللہ بن سلام کو کہا کہ دیکھ تو ہمارا عالم ہے، ہمارا مفتی ہے، تو محمد بن عبداللہ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے، تو ہماری طرف سے ہمارے وکیل بن کر ان سے بات چیت کرو کہ ان کے پاس نبوت کی کیا دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی آخر الزمان ہوں، ان سے پوچھو کہ ان کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ عبداللہ بن سلام گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حویلی میں تشریف فرما تھے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں، صحابہ کرام کے آپ جھرمٹ میں تھے۔ عبداللہ بن سلام باہر حویلی کے باہر ہی کھڑے ہو کر اس دیوار سے جب سونے محبوب کے رخ انور پر نظر ڈالی نا، تو پھر تکتا ہی رہ گیا۔ ہاں تکتا ہی رہ گیا۔ ادھر سے پھر کر آپ کی بارگاہ عالیہ میں آیا، کوئی بات نہیں کی، آیا اور آ کر آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کوئی بات چیت نہیں کی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جب واپس گیا نا، سب کو پتہ چل گیا کہ عبداللہ بن سلام بھی مسلمان ہو گیا۔ اور یہودیوں نے جنہوں نے اپنا وکیل بنا کر بھیجا تھا، وہ کہنے لگے کہ عبداللہ تو نے ہماری ناک کٹوا دی ہے، ہمیں ذلیل کروا دیا ہے، ہم نے تو تمہیں اپنا وکیل بنا کر بھیجا تھا کہ ان سے بات چیت کرو، اور تم نے یہ کیا کہ ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا سنو میری بات سنو،
میں نے بڑے بڑوں کی محفلوں میں گیا، بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، اور میں نے سونے محمد کی بھی زیارت کی ہے۔ اِنَّ وَجْهُ لَيْسَ بِوَجْهٍ كَذَّابٍ، اللہ کی عزت کی قسم، اتنا چہرہ مبارک ان کا خوبصورت تھا کہ اتنا خوبصورت چہرے والا جھوٹا ہو سکتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اِنَّ وَجْهُ لَيْسَ بِوَجْهٍ كَذَّابٍ، فرمایا ان کا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو سکتا ہی نہیں تھا، اس لیے میں ان کو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہوں۔ سنو، آؤ، اگر اپنی عقل سنوارنا چاہتے ہو تو میرے نقش قدم پر چل کر سونے محمد کا کلمہ پڑھو۔ یہ میرے سونے محبوب کی شان تھی، اور صحابہ اکرام کی شان تھی کہ آپ کی ہر اداؤں کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ اور ہمیں بھی کوشش کرنی، زندگی ختم ہو جانی ہے، یہ نہیں کہ یہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، لیکن قبر میں جائے نا زہر سونے کی بات ہے۔